صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقال تعالی یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ عزیزان گرامی، ہمارا آج کا موضوع ہے کرونا وائرس کے فوائد۔ یہ سن کر آپ ذرا حیران ہوئے ہوں گے کہ اس بیماری کے اور اس عظیم بلا اور مصیبت کے فوائد کہاں سے آ گئے۔ دراصل بات یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کی آزمائشیں آتی ہیں تو ان آزمائشوں میں جب بندہ مومن کے امتحانات ہوتے ہیں تو اس میں خیر کا پہلو بھی ہوتا ہے، جب شر ہے تو اس میں خیر کا پہلو ہوگا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم انہی موجودہ حالات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ مختصر سے وقت میں سب سے پہلا کرونا وائرس کا فائدہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ بندہ مومن کا اللہ رب العزت سے رابطہ بڑھ گیا ہے۔ آسمانی آفتوں کا حل صرف اللہ رب العزت کے پاس ہوتا ہے۔ آج سے پہلے ملحدوں، منکرین خدا، سائنس اور ٹیکنالوجی کو سب کچھ سمجھنے والے اپنے علم اور اپنی سائنس کو خدا سمجھ رہے تھے، لیکن اب دنیا کے بڑی بڑی سپر پاوروں کے حکمران بھی دعاؤں کی اپیل کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ تو اس حیثیت سے بہت بڑا خیر اور بہت بڑا فائدہ یہ بھی نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ وہ بات جس سے انسان دھوکے میں تھا، جسے اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کیا بات ہے انسان تو اپنے رب کریم سے کیوں دھوکے میں آ گیا ہے، کیوں اسے بھول رہا ہے۔ تو اس وائرس اور اس بیماری کا بڑا فائدہ یہ نظر آیا کہ وہ بات دوبارہ لوٹ رہی ہے، اللہ پر ایمان تازہ ہو رہا ہے۔ ایمان بالغیب، دوسرا فائدہ، ایمان بالغیب کا ظہور ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ ایک نظر نہ آنے والا وائرس آج ہر شخص کو نظر آ رہا ہے۔ ایمان و یقین کے ساتھ احتیاط بھی کی جا رہی ہے، اور جس خدا کی لاکھوں نشانیاں اور قدرت کی کار فرمائیاں ہر چار طرف پھیلی ہوئی ہیں، آج اسے پکارنے اور اس پر ایمان کو تازہ کرنے کا موقع ہے۔ اہل ایمان کی صفت ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، اللہ رب العزت پر بن دیکھے ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون۔ انسان کی موجودہ حالت یہ ہے کہ یعملون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ انسان دنیا کی ظاہری چیزوں کے پیچھے پڑا ہوا تھا اور آخرت کے دن سے بھولا ہوا تھا۔ آج اسی ایمان بالغیب اور ایمان بالآخرت کو زندہ کرنے کا موقع بھی مل رہا ہے۔ کرونا وائرس کا تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان جو اپنی قوت، طاقت اور حکومت کے بل پر اترا رہا تھا، آج اس کی عاجزی کھل کر سامنے آ گئی۔ مال و دولت، جاہ و جلال، حکومت، اولاد اس آزمائش کے سامنے حقیر نظر آ رہے ہیں۔ فرمان الہی ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اے انسان تیری تخلیق ہی کمزور ہوئی ہے۔ لیکن یہ انسان اپنے آپ کو طاقتور سمجھ کر تکبر میں اترا رہا تھا، اپنے پیدا کرنے والے کو بھولا ہوا تھا، اپنی مرضی، اپنا جسم کے نعرے مار رہا تھا۔ آج پتہ چلا کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم فقیر ہو، تم محتاج ہو اللہ رب العزت کی طرف، واللہ هو الغنی الحمید، اور بے پرواہ ذات تو اللہ رب العزت کی ہے۔ آج کرونا وائرس کا چوتھا بڑا فائدہ ہمیں یہ نظر میں آیا کہ بیماری لگ نہ جائے، اس ڈر سے حرام رشتے ٹوٹ رہے ہیں، زناکاری، شراب کے اڈے، کیسینو، پب بند ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وائرس پھیل نہ جائے، کھیل تماشے بند ہیں، کنسرٹ اور گانے کی محفلیں کلوز ہو رہی ہیں۔ پتہ چلا کہ انسان ان تمام لہو و لعب کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا تھا۔ ایک اللہ کی عبادت کے ذرائع تو کھلے ہوئے نا،
وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ اللہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم چلے جاؤ۔ لہٰذا آج اللہ رب العزت کی عبادت اور اللہ کو پکارنے کا موقع ہمیں مل رہا ہے، اور ہمیں پھر سے انسان نے جو عاجزی بہانے اپنے آپ کو سکون دلانے کے لیے ڈھونڈے ہوئے تھے، ان کی حقیر پن، ان کی بے بسی کھل کر نظر آ گئی ہے۔ امریکہ چائنا سپر پاور ہے، ان کی حقیقت بھی نظر آ گئی، قدرت الہی کے سامنے مکری کے جالے کے برابر ہے۔ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، اللہ نے فرمایا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ کمزور ترین گھر مکڑی کا جالا ہوتا ہے، اور آج یہ امریکہ، چائنا، یورپ کی سپر پاور، ٹیکنالوجی، سائنس، ترقی، میڈیکل سائنس کی ترقی، ہواؤں پر چلنا، خلاؤں کو مسخر کرنا، سب کی بے بسی کھل کر سامنے آ گئی۔ کرونا وائرس کا سب سے بڑا فائدہ عزیزان گرامی جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بلبل نالا ہوں ایک اجڑے گلستاں کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے۔ سب سے بڑا فائدہ کرونا وائرس کا آج یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ قیامت کی نشانیوں کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت کا دن ہوگا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، وامہ و ابیہ، ماں باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ و بنیہ، بیوی بچوں سے بھاگے گا۔ کیا کرے گا؟ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر انسان کی اپنی اپنی نفس نفسی کا عالم ہوگا اور اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ آج یورپ کے اندر یہی صورتحال ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے۔ اللہ نہ کرے پاکستان میں بھی وہی حالت آئے، لیکن ہمیں اپنی آنکھوں سے من حیث المجموع قیامت کی نشانی نظر آ رہی ہے، قیامت کی نفس نفسی کا عالم نظر آ رہا ہے، کس طرح لوگ ایک دوسرے سے بھاگیں گے، سب کچھ سمجھ میں آتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت کا گھر تو بند نہیں، اللہ رب العزت کا دروازہ بھی بند نہیں۔ قیامت سے پہلے قیامت کی نشانیاں تو دیکھ لیں، لیکن قیامت تو وہ دن ہوگا کہ جب عبادات کے کھاتے بند ہو جائیں گے، روز حساب شروع ہو جائے گا۔ آج اللہ رب العزت نے ہمیں روز حساب کا نقشہ تو دکھا دیا، لیکن عبادتوں کے کھاتے بند نہیں کیے۔ ابھی 4 دن کی زندگی ہے، اس سے پہلے ہم واپس لوٹ آئیں، توبہ کریں، استغفار کریں اور عبادت کی طرف لوٹ آئیں۔ عزیزان گرامی، کرونا وائرس کا ایک فائدہ ہمیں یہ بھی نظر آیا کہ ہمیں اللہ رب العزت کی دی ہوئی 2 بڑی نعمتیں جو بھولی ہوئی تھیں، وہ زندہ ہو کر ہمارے سامنے آ گئیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ۔ 2 ایسی بڑی نعمتیں ہیں کہ انسان کو ان کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا، وہ ہے صحت مندی اور فراغت حالی۔ آج اللہ رب العزت نے ہمیں صحت بھی دی ہے اور فراغت بھی عطا کر دی ہے، جس سے ہم اپنے گھر بار کو دیکھ سکتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو دیکھ سکتے ہیں، بچوں کی تعلیم و تربیت کی طرف نظر ڈال سکتے ہیں۔ اسکول بند، مارکیٹیں بند، کالج بند، ہر چیز بند، لیکن بچے ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، ہم انہیں قرآن کی طرف لگا سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ صحت اور فراغت حالی اللہ رب العزت کے بڑے انعامات ہوتے ہیں، لیکن انسان دنیا کی مصروفیت میں ان کو بھول چکا ہوتا ہے۔ آج ان نعمتوں کو اپنے سامنے رکھ کر اپنی زندگی کے معاملات کو ترتیب دینے کا وقت بھی سامنے آ گیا ہے۔ عزیزان گرامی، کیا مسلمان کعبے کی عبادت کرتا ہے؟ کیا حجر اسود کو پوجتا ہے؟ ان سوالوں کا جواب بھی آج سمجھ میں آ گیا کہ نہیں، مسلمان ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ رب العزت تمہارے ساتھ ہے،
تم جہاں کہیں بھی چلے جاؤ گے اللہ رب العزت تمہارے ساتھ ہے. اللہ رب العزت کی عبادت کہیں بھی کر سکتے ہو پوری دنیا کے اندر. اگر بیت اللہ کا طواف موقوف ہے تو یہ نہیں کہ ہم بیت اللہ کی عبادت کرتے تھے، بلکہ ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کرتے تھے. یہ کعبہ تو قبلہ ہے، مرکز نگاہ ہے، عبادت تو صرف ایک اللہ رب العزت کی ہوا کرتی تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ چند جو میں نے فوائد بتائے ہیں اس شر کے، یہ ظاہری طور پر نظر آنے والی ایک عظیم آزمائش ہے، باطنی طور پر نظر آنا یہ ہے کہ یہ قرب الہی کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے. ہم جو صفائی ستھرائی کو بھولے ہوئے تھے، ہم جو 5 وقت وضو کو بھولے ہوئے تھے، ہم جو ناک میں پانی جھاڑنے کے فوائد کو بھولے ہوئے تھے، ہم جو اللہ کے سامنے عبادتوں کو بھولے ہوئے تھے، ہم جو ذکر و اذکار صبح شام کے ذکر و اذکار کو بھولے ہوئے تھے، ان کو تازہ کرنے کا وقت آ گیا ہے. عزیزان گرامی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا ذکر فرمایا. صحابہ کرام نے عرض کی کہ اللہ کے رسول من نجات، ان فتنوں سے نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا املک علیک لسانک، فتنوں سے بچنے کا ذریعہ یہ ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں کیجیے، اس سے غیبت، جھوٹ، دھوکہ، فراڈ، طعنہ، تشنیع، بہتان، الزامات نہ لگائیے. وَلْيَسَعْكَ بَيْتَكَ، اور اپنے آپ کو گھر میں محدود کر لیجیے. آج آزمائشوں، وباؤں اور فتنوں کے دور میں یہ حدیث بہت یاد آ رہی ہے. اپنے آپ کو گھروں میں محدود کر لیجیے. وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور اس فارغ وقت میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئیے، معافی مانگیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.